اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات پر دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک صاحب انصاری صاحب جوار رحمت کی جگہ نصیب فرمائے، انہوں نے بیٹیاں بھی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے۔ تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اللہ تعالیٰ اس ذکر دے صدقے چ قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں آج دی اپنی مجلس دی اس گل میں واضح کرنے واسطے 5 لفظاں دا انتخاب کیتا ہے۔ پہلا لفظ ہے مدعا۔ مدعا دا مطلب ہے غرض و غایت، مدعا دا مطلب ہے مقصد۔ مثلا مجلس کران دا ایک مدعا ہے، مجلس کران دا ایک مقصد ہے۔ نماز پڑھنا کہ میں کرنا کی چاہنا، میرا مقصد کی، میری غرض کی، میری غایت کی۔ جڑا بندہ حج تے جائے اور انہوں مدعا دا پتہ نہ ہوئے، وہ صرف مسافر حاجی نہیں، انہوں اپنے مدعا دی خبر ہونی چاہیے کہ میرے ذہن دی غرض و غایت کی۔ مدعا تو بعد لفظ ہے ابتدا۔ اگر مدعا ذہن چوے تو پھر بندہ کسی کام دی ابتدا کرے، وہ ابتدا دوسرے نمبر پہ ہوگی۔ ابتدا تو بعد اگر وہ کام جاری رہے تو انہوں ترقی مل جائے تو انہوں اندنے ارتقا، کسی شاید ترقی چاہ جانا، انہوں اندنے ارتقا۔ پہلے مدعا، پھر او دی ابتدا، پھر او دا ارتقا۔ جدوں کوئی چیز ترقی کر دی ہے او دے حاسدین اچ اضافہ ہو جائے، جدوں کوئی چیز ارتقا تے ہوندی ہے او دیاں دشمناں اچ اضافہ ہو جائے۔ ارتقا تو بعد ضرورت ہوندی ہے دفاع دی، کہ جدا مدعا کمال ہے او دی ابتدا بھی کمال ہے، جدی ابتدا کمال ہے او دا ارتقا بھی کمال ہے۔ اور جدو ارتقا تے آیا ہے تو پھر دا دفاع دی ضرورت تو بعد اگر دفاع مکمل ہو جائے اور یقینی ہو جائے تو جڑی چیز سامنے ہوندی ہے او دا نام ہے بقا۔ تو پھر چیز دا باقی رہنا بہرحال واجب قرار پا جائے، شاید باقی ہو رہی ہے جدا مدعا کمال ہو، تے مدعا وچ جڑے حصہ لینا وہ بھی کمال ہو۔ ابتدا ہوئے تے ابتدا دے حصے دار بھی کمال ہو، پھر ارتقا ہوئے تے ارتقا وچ بھی بندے کمال ہو، ارتقا تو بعد دفاع ہوئے تے دفاع تے بھی بندے کمال ہو، تے بقا اس وقت رہے گا جڑے ویلے کمال دی کوئی ہستی بقا دی ذمہ داری اٹھائے۔ میرے محترم سامعین، میرے سامنے قرآن ہے، ایک قرآن دے پیچھے بھی ایک مدعا ہے، یہ دی ایک ابتدا ہے، یہ دا ایک ارتقا ہے، پھر یہ دا دفاع ہے، اس تو بعد یہ دی بقا ہے۔ پہلے نمبر تے دا مدعا ہے، یہ دا مدعا سورہ آراف وچ درج ہے۔ خالق کائنات فرماندن فقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ میرے حبیب اس قرآن کا مدعا یہ ہے کہ یہ کسے بندوں پر پڑھیے تاکہ بندے فکر کریں، یعنی قرآن پر فکر اس کا مدعا ہے، قرآن پر فکر کرنا اس کا مدعا ہے، حفظ کرنا مدعا نہیں، فکر کرنا اس کا مدعا ہے۔ حفظ کرنا سعادت ہے، حفظ کرنا ثواب ہے، حفظ کرنا بہت بڑی برکت ہے، حفظ کرنا بڑی باعث رحمت ہے۔ مدعا نہیں، مدعا ہے فکر کرنا، کیونکہ فکر کرنے والے میں اور حفظ کرنے والے میں فرق ہے۔ قرآن کا حافظ یزید کی بات کرتا ہے، فکر کرنے والا یزید کی بات کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ قرآن کا ایک مدعا ہے، اس پہ فکر کی جائے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کو اپنے رب کے اسم سے، وہ رب جو خلق کرنے والا ہے، یہ اس کا ابتدا ہے، اس کی یہ ابتدا ہے۔ بتوں کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے جھک جانا یہ ارتقا ہے۔ بت پرستوں کا بتوں کو چھوڑ کر
اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ اس اسلام اور قرآن کا ارتقا ہے۔ لوٹنے والے زکوٰۃ دینے لگے، لوٹنے والے زکوٰۃ دینے لگے، یہ قرآن کا اور اسلام کا ارتقا ہے، یعنی اس کی ترقی ہے۔ اور بیٹیوں کو دفن کرنے والے دامادوں کا حیا کرنے لگے، یہ اس اسلام کی ترقی ہے، یہ اسلام کا ارتقا ہے۔ اور جب یہ اپنی ارتقائی منازل سے گزر رہا تھا تو بہت زیادہ خطرات اس کو تھے، کیونکہ دشمن اس کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ علماء قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میری طرح بتائیں، اب بتائیے جب ارتقاء کی منزل تھی تو دفاع پہ کون تھا؟ جب اسلام پہ ارتقاء کی منزل تھی تو اسلام کی دفاعی پوزیشن پہ کون تھا؟ اور یہی دفاع اس کی بقا کا ضامن ہے، یہی دفاع اس کی بقا کا ضامن ہے۔ علامہ اقبال محمد علی جناح تو پہلے ایک ہستی گزری، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، انہوں نے ذہن مدعا سی بھئی ایک مقصد سی، ایک غرض و غائب سی کہ ایک ملک بن جائے، انہوں نے ابتدا کرن دا موقع ہی نہیں ملیا۔ یہ ابتدا کی تھی پاکستان دی قائد اعظم محمد علی جناح نے، جدے ذہن چ مدعا سی وہ ابتدا چ کوئی نہیں سی۔ میں پیانا 38 چ فوت ہوئے نے علامہ اقبال، 47 چ پاکستان بڑھے، جدے ذہن چ مدعا سی وہ ابتدا دے ویلے کوئی نہیں سی، تے جڑا ابتدا سی ادو ایٹم بم کوئی نہیں سی، ہن ارتقاء ہے تے ابتدا والا کوئی نہیں۔ قائد اعظم کے دور چ پاکستان کو ایٹم بم کوئی نہیں سی، اس ویلے ترقی چ پاکستان، ہن ارتقاء ہے تے ابتدا والا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔ جدو ارتقائی منزل تے پاکستان آیا تے پھر دشمن ودے نے تے پھر دفاع دی لوڑ پئی۔ یہ مطلب ہے الحمدللہ اس ویلے پاک فوج اگر ارتقاء تے پاکستان ہے تے فوج دفاع تے موجود ہے، اور یہی دفاع بقا کا ضامن ہے۔ کیا بات ہے جناب کی، یہی دفاع بقا کا ضامن ہے۔ کسی کو ابتدا میں موقع ملتا ہے، مدعا میں نہیں۔ کوئی مدعا کے وقت تھا، ابتدا میں نہیں تھا، کوئی ابتدا میں تھا، ارتقاء میں نہیں تھا، کوئی ارتقاء میں ہے دفاع میں نہیں ہے، اور کوئی دفاع میں ہے بقا میں نہیں ہے۔ قرآن تے میرے دوے ہاتھ نے پوری کائنات اسلام دا پورا مطالعہ کرے، علی اس ذات کو کہتے ہیں جو مدعا میں بھی شامل تھا، ابتداء اسلام میں بھی شامل تھا، ارتقاء اسلام میں بھی شامل ہے، دفاع اسلام میں بھی علی ہے، بقاء اسلام میں بھی علی نہیں۔ کوئی مرحلہ نہیں ایسا جتنے تاریخ میرے مولا نو غائب پائے۔ مدعا میں بھی علی تھے، ابتدا میں بھی علی تھے، علی اللہ۔ لو جی اچھا، ذاکر سید محمد حسین شاہ صاحب کے آنے تک پڑھے، ہن خدا جاندا وہ 2-4 گھنٹے چاہتے نکلے، کل بھی آ سکتے ہیں، کل آ جاؤں، پھر کل بھی مجلس ہے تو جنا کل آنا ہو تو میں کل تک پڑھتا رہنا۔ توجہ ہے جناب، میں اپنی مرضی نال پڑھا گا، اس واسطے بھی یہ کام ہوتا بڑا اوکھا ہوتا، آدھا کو پڑھ لیا تو پھر ویکھ لیا، آدھا کو پڑھ لیا تو پھر ویکھ لیا، آدھا کو پڑھ لیا، اس طرح ٹھیک نہیں۔ میں بہرحال کوشش کرنا، میں گھنٹے کے قریب پڑھنا، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو خدا حافظ۔ ٹھیک ہے جی، ویسے تو سید نے سیدہ دا انتظار کرنا ضروری ہے بھائی، سید دا انتظار کر رہی نا ساری کائنات۔ چلو حبیب شاہ صاحب نے اتنی محبت نال آکھیا تو میں کوشش کرنا، لیکن تسی ذہن چ دعا کرتے رہو، نال نال پچھیتی آ جا جی۔ میرے محترم سامعین، جڑا نعرہ میرے دوست نے لایا وہ بڑا کمال ہے۔ انہاں نے تھوڑے جہاں لفظاں تو بعد آکھیا نعرہ ولایت۔
نعرہ بلائے تسا کیا کیا؟ یہی اسلام کی بقا ہے۔ علی یہی اسلام کی بقا، یہی دین کی بقا۔ میں ثابت کرنے کی کوشش، بہت شکریہ نوجوان، میں کوشش کرنا کہ میں قرآن کو ثابت کروں، احادیث کو ثابت کروں کہ بقائے اسلام کو ولایت علی کہہ، تحفظ نبوت کو ولایت علی کہہ، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کو ولایت علی۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ علم نشرہ کی تلاوت کی۔ خالق فرماندے نے علم نشرہ لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دی؟ کیا ہم نے آپ کے صدر کو کشادہ نہیں کر دی؟ صدر کی بلا سینے نو آندے، سینہ جی میں پاکستان جڑا صدر مقام ہے پاکستان دا وہ کیڑا ہے؟ ہاں اسلام آباد، وہ اسلام آباد ہے اتھے، یعنی اگر اسلام آباد تسی جاؤ تو تانوں قدم قدم تے اسلام آباد ملے، اگر رات رو نکلے تو بالکل آباد ملے، جنہیں بھی بہت آباد ہے لیکن رات میں بہت آباد ہے۔ اسلام آباد الحمدللہ اسلام آباد وہ دا صدر مقام ہے، وہ صدر اتھے ہی بندہ ہے، وہ مرکزی جگہ ہے اسلام آباد دی۔ یہ جیڑے ویلے کوئی اسلام آباد وچ گڑبڑ ہوگی نا یا کوئی غلط واقعہ ہوگی تو پھر اخبار والے تنقید کر کے لکھتے ہیں کہ حکومت کی ناک کے نیچے، حکومت کی ناک بالکل اتھے ہوگی تو یہ تھلے جڑا کام ہوئے وہ بندہ ادھر تو دور تو نہیں نہ ہوتا، انہوں آدھے صدر مقام۔ اللہ فرماندہ علم نشرہ لک صدرک، اے حبیب کیا کھول نہیں دیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ؟ کیا ہم نے تیرے صدر کو نشر نہیں کر دیا؟ نشرہ کے مقام پر نہیں ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا۔ پھر صرف ولایت تو عقیدہ ساڈا وکھرا نہیں، اسی مجبور ہاں پوری دنیا تے وکھرا عقیدہ پوری کائنات تو ساڈا ہے۔ پوری دنیا نے لکھیا کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، فرماندے نے یعنی کشادہ کر دیا اتنا بڑا کہ کام اٹھانے کو، اور ظاہر میں بھی فرشتوں نے حضرت کا سینہ چاک کیا، دل میں سے سیاہی نکال کر دل دھو ڈالا، تو اللہ نے اس آپریشن کے بعد کہا علم نشرہ لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی جبریل سے نکلوا کے اس میں سے کوئی کالا، فرماتے نے اس میں سے جبریل نے کوئی کالا داغ لکھیا جی، دل میں سے سیاہی نکال کر ڈھول دیا، دل میں کوئی نعوذ باللہ سیاہی تھی جس کو جبریل نے دھو کے پاک کیا، دھو کے پاک کیا۔ کافر بھی لوگاں دی نظر چ اسیاں تے مشرک بھی لوگاں دی نظر چ اسیاں تے جہنمی بھی شاید لوگاں دی نظر چ اسیاں، تو ہمیں جو دل چاہتا ہے میرے دوست کہہ دے، مگر قرآن کی قسم ہم محمد کے دل میں سیاہی کے آنے کے قائل نہیں۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ ہم رسول اللہ کے دل میں کسی سیاہی کے قائل نہیں۔ ہماری نظر میں پیغمبر کا دل اللہ نے ان کو مرجسا ایسا پاک ان کو رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تیری نظر میں تو حضور کے دل میں سیاہی آ سکتی ہے، ہم غریبوں کی نظر میں نہیں۔ تجھے کیا پڑ گئی کہ نبی کے دل میں کوئی سیاہی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے نزدیک پلیتی نہ آئے۔ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ نہ آئے۔ نعوذ باللہ اگر آ گئی ہے تو اللہ کا ارادہ نقل کفر نباشد کمزور ہے۔ اوتھے تساں بندہ کھڑا کرو کہ اصلی والا بندہ اندر نہ آوے، ایتھے بندہ پستول لے کے بیٹھا ہوئے وہ پھڑ کے سب تو پہلے تسی مینوں پوچھو گے کنوں کنوں اونوں او کون ہے؟
جڑا کھلوتا ہی اسے واسطے کہ اندر اسلحہ لے کے کوئی نہ آوے. یہ مطلب اعتراض ہوتے تھے جدی حفاظت بچ دیتا گیا امام بارگاہ جنہیں آکھیا سی میں اندر نہیں آن دیاں گا اسلحہ اگر آ گیا تے او دی توہین ہے. اگر اللہ کے ارادے کے باوجود نبی کے دل میں کوئی سیاہی آ گئی ہے تو یہ توہین نبوت نہیں توہین توحید ہے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. نبی کا دل کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے پھر بھی پاک رہے گا. کیوں لوگوں دے ذہن چ گل آئی کہ نبی دے دل سیاہی آئی اس لیے گلا مت کرو. کی تکلیف ہے تانوں نبی دا دل پاک نظر کیوں نہیں ہوتا یار. جانتے ہیں ہم اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی بندے جانتے تھے جتنا دل ہم نے محمد مصطفیٰ کا طاہر اطہر مان لیا نبی کی جگہ پر ہادی بھی اسے ماننا پڑے گا جس کا دل طیب بھی ہو طاہر بھی ہو. میں دلیل عرض کر مہربانی میں نوجوانوں دلیل دینا. نوجوانوں دلیل لو. اس قرآن ایک اور نبی بھی ہے اس قرآن ایک اور نبی ہے جدے سینے دا ذکر موجود ہے نشر دا ذکر بھی موجود ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا رب شرح لی صدری اے میرے رب میں فرعون کی طرف جاتا ہوں میرے سینے کو کھول دے میرے سینے کو کھول دے. میں مجرم ہاں اس بندے دا پھڑ لے اتھوں آ کے جتھے دل کردہ میں نے پھرائے اس جرم دی سزا خود مقرر کرے. اگر موسیٰ کے اس مطالبے پر کہ میرے سینے کو کھول دے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہو. پتہ نہیں کی سن رہا ہو میں دلیل پیش کر رہا ہوں. جبریل آیا ہوئے اس حضرت موسیٰ دا آپریشن کیتا ہوئے بچوں کوئی شے کڈی ہوئے نہیں یہ موسیٰ دا سینہ کنے کھلے. کیا بات ہے. جبریل آیا نہیں آپریشن ہویا نہیں. حضرت موسیٰ تے خود کو فرماتے ہیں رب شرح لی صدری اے اللہ میرے سینے کو کھول دے کشادہ کر دے. ایتھے مولویہ کی لکھا وہ فرماتے ہیں دراصل یہاں مطلب یہ تھا کہ فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں میرا سینہ علم کے لیے کشادہ کر دے میرے سینے میں اتنا علم دے دے کہ جادوگروں کی جادوگری کا مجھ پہ کوئی اثر نہ ہو. میرے سینے میں علم میں اتنا اضافہ کر اتنا کشادہ کر دے کہ میرے سینے میں علم ہی علم ہو. قرآن دا واسطہ ہی اگر بغیر آپریشن کے علیہ السلام کا سینہ کھل جاتا ہے تو صلی اللہ کو آپریشن کی کیا ضرورت. صدقہ جی راضی مولا جی تو انہوں جزائے خیر عطا. بہت شکریہ بابا جی. وَوَزَّعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اور میرے حبیب کیا ہم نے تیری کمر پر سے وہ بوجھ اتار نہیں دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ رکھی تھی. جس بوجھ کی وجہ سے ایسے لگتا تھا جیسے میری پیٹھ ہی ٹوٹ جائے گی اتنا بوجھ تھا نا تیرے اوپر کہ ہم نے اتار نہیں دیا. وَوَزَّعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي ہم نے تیرے بوجھ کو اتار دیا. ہم نے تیرے توجہ رکھنا میں ولایت لا رہا ہوں. ولایت اس موضوع کو کہتے ہیں جس کے مقدمے میں قرآن پڑھنا واجب. واہ نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے مقدمے میں قرآن پڑھنا واجب. فرماتے ہیں اے حبیب وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي ہم نے تیری پیٹھ پر سے وہ بوجھ اتار نہیں دی. کون سا بوجھ؟ کَالَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا. یہ مطلب ہے نبی اپنی پیٹھ پر کوئی بوجھ محسوس کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ بوجھ سار اٹھاؤ یار ہم نے وہ بوجھ
اتار دیا. یہ کتوں پتہ لگے یہ بوجھ کی ہوتا ہے؟ یہ نا وزرک الذی، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزرا کا تیرا بوجھ، اور وزیر اسے کہتے ہیں جو بوجھ اٹھا لے. جڑا سڑکاں دے پیسے کھا جائے وہ وزیر نہیں ہوندا، جڑا ہر مہینے پٹرول مہنگا کرے وہ وزیر نہیں ہوندا. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. یہ مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تیرا بوجھ اتار دیا. جس نے تیری کمر کو توڑ رکھا تھا، یہ مطلب ہے قرآن کا واسطہ ہے مسلمانوں، قرآن گواہ بن رہا ہے کہ محمد کا کوئی وزیر ہے. نہیں غور فرمایا؟ جس نے رسول کے بوجھ کو اٹھایا. کون ہے جس نے نبی کے بوجھ کو اٹھایا؟ کون ہے جس نے نبی کی پیٹھ کو ٹوٹنے سے بچایا؟ کوئی ہے؟ ہاں، اس کے لیے قرآن میں سورہ مبارکہ طٰہٰ کو پڑھنا پڑے گا. وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. خالق کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، رب شرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو ذرا آسان کر. اچھا کیا کر؟ فرماتے ہیں مہربانی فرم، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. اللہ فرماتا ہے لسٹ پڑھ دے، 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، ایک کوئی گل کرو چاہیے کی فرعون نال جانا چاہیے کی. فرماتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا، میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا. وزیر کی کر رہی؟ وہ میں ترجمہ کر چکا وزیر دا. کی ترجمہ؟ بوجھ رہا؟ ہاں بہت شکریہ. من اہلی ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہے، نام اس کا ہارون ہے. اچھا کادے واسطے چاہیے؟ فرماتے ہیں اشدد بہی ازری، جو میری کمر کی قوت کو مضبوط کرے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ کی بھی کمر تے کوئی بوجھ ہے سی. فرماتے ہیں مجھے بوجھ اٹھانے والا دے جو موسیٰ جیسے کا بوجھ اٹھائے. اللہ فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور وہ میرے ہر کام میں شریک ہو، وہ میرے ہر کام میں شریک ہو. میرے کام میں بڑے بندے شریک ہیں. ساڈے پنڈ موٹر خراب ہے امام کوٹ دی، وہ میں کسی بندے نو کہہ دیتا لوا دے، وہ لواندا پیا، کام میرا سی. بولو بولو کردا پیا. ایک بچے نو میں کہا فلانے تھا انہیں پیسے دینے نے، وہ میرا کام سی. میرا بیٹا گیا اتنے دے آیا، میں نہ دے آیا، ایک موٹر لوایا ایک پیسے دے آیا. یہ مطلب ہے میرے کام شریک ہیں، میرا کام کر رہے ہیں. وہ سارے کام میرے کر سکتے ہیں، ایتھے آ کے مجلس نہیں پڑھ سکتے. بھائی وہ سارے میرے کام چ شریک نے. موٹر صحیح کرا سکتے ہیں، سفیدی کرا سکتے ہیں، پیسے کسے تے دے سکتے ہیں، کسوں پیسے لیا سکتے ہیں، بینک جا سکتے ہیں، اتھوں آ سکتے، لیکن مجلس نہیں پڑھ سکتے. وہ میرے شریک ہیں لیکن ہر کام میں نہیں، ہر کام میں نہیں. موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے وہ دے جو کار نبوت میں شامل ہو، جو میرے ہر کام میں شامل ہو. مرید ہر کام میں شامل نہیں ہوتے، بیٹے بھی ہر کام میں شامل نہیں ہوتے. کیڑی مثال دیں؟ ڈاکٹر کے اسپتال دے سامنے کسی بندے دعانے لائے، دعانے سمجھے تربوز، وہ ڈاکٹر نو کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں روٹی کھان چلنا، ایتھوں کسی بندے نو آ کے میرا دعانے دا دھیان رکھا جائے تواڈے کو گارڈ باہر بیٹھے، تو ڈاکٹر آئے گا جا تو کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر تے دعانے دا دھیان رکھ سکتا ہے، تے کسی ویلے ڈاکٹر آکھے کہ مینوں کم پی گیا تے تو آپریشن کر چھڑ.
یہ مطلب ہے وہ بڑا چھوٹے کے کام میں شامل ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑے کے کام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ لوگوں کے کام میں شامل ہو سکتے، لوگ موسیٰ کے کام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف ہارون ہے، وہ صرف ہارون ہے، وہ صرف ہارون ہے۔ تا نبی آکھے سے ہن تن لب جائے گا نبی دا پار کنے چکے ہیں تے موسیٰ دا پار کنے چکے ہیں۔ موسیٰ دا پار چکن والا ہارون ہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یعنی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون و موسیٰ سے تھی۔ موسیٰ کا بوجھ اٹھانے والا ہارون ہے، محمد کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، سارے نہیں آکھا کون ہے؟ علی ہے۔ گھر جا کے سوچنا تے دوستاں نو دعوت فکر دینا، جڑا موسیٰ دا بھار اٹھائے او علیہ السلام ہونا چاہیے تے جڑا محمد دا بھار اٹھائے او رضی اللہ ہونا چاہیے۔ ہارون بھی علیہ السلام تھے، علی بھی علیہ السلام۔ ولایت کی طرف آ رہے ہیں، آیت آگے باقی آگے لطف آ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب تو ہی بتا ہم نے تیرا بوجھ اتار نہیں دیا؟ پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، تیرا ذکر بلند رہے گا۔ اور میرے حبیب فکر نہ کرنا، فَإِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر سختی کے بعد آسانی بھی ہے، ہر مشکل کام کے بعد آسانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا، تحقیق ہر سختی کے بعد آسانی ہے، ہو جاتی ہے، سختیاں آ جاتی ہیں، پھر آسانیاں بھی۔ جس بندے دے ذہن چے کہ اس وقت ساڑھے تے بڑی سختی ہے، مالی طور تے یا حکومتی طور تے یا کسی امر نہ تو سمجھ دو کہ بڑا سخت طور ہے، فکر نہ کرنا، قرآن پڑھو۔ ہر سختی کے بعد بولو بولو جی آسانی ہے، اور یقیناً ہر سختی کے بعد آسانی ہے، فکر نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو فکر نہ کرے، صحت بھی مل سکتی، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ ہن میرا موضوع ہے ان سننا۔ خالق فرماتا ہے حبیب بڑی بڑی سختیاں گزر گئی، اب آسانی۔ پھر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائے نا تو اسے نصب کر دینا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اے نصب کرن دے متعلق ذرا میرے نال تعاون کرو۔ کدی علم نصب کیتا؟ علم کوٹھے تے نصب کیتا؟ وہ علم جدا نصب کردا ہے، وہ نصب کردا ہے۔ اس نصب تو بعد سارے بندے تے راضی نہیں نا ہوئے بھائی، تسی آکھو اگر ساری دنیا راضی ہو جائے تو ممکن نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں بس نصب کر دینا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں، جو ہی اعلان کر دو نا واپس آ جانا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہی اعلان کر دو واپس آ جانا۔ جس کو حضور کے 63 برس کی محنت اور سختیاں یاد ہیں، اللہ فرما رہے تو نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، اب نصب کر اور واپس آ، اسی نصب میں بقا ہے۔ تو انو میرا موضوع بھول گئے، اسی نصب میں بقا ہے۔ اگر تسی پسند فرماؤ تو ایک حوالہ دے دیں کی فرمایا ساڑھے علماء نے، وہ فرماتے کہ ہاں اصل میں یہ کہا جا رہا تھا، یعنی حضور کو امور حج سے فارغ ہو کر، یاد آیا جی حج نبی دا، امور حج سے فارغ ہو کر، امور حج سے فارغ ہوئے تو کہا اے حبیب پس تو فارغ ہو جائے تو نصب کر دینا، مقدر کر دینا اور اپنے رب کی طرف سے راغب ہو جانا۔ میں شیعہ علماء دی پگل پڑھ رہا ہوں،
کوئی اہل سنت میں نہ پوچھے، انہیں ترجمہ ہی اور کیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فائزہ فرغت فنصب، جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر بیچ عبادت کی، محنت کر بیچ عبادت کی۔ اے نسب دا نہ ترجمہ محنت ہے، تے نہ نسب دا ترجمہ عبادت ہے فنصب، نسب کر دے نسب۔ جملہ سننا تو میں 2-4 ولایت تک لفظ لائے ہوں۔ فرماتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم امور حج سے فارغ ہو کر علی کی خلافت کا اعلان کر دیں، حیدر کی ولایت کا اعلان کر دیں۔ میرے دوستو، اعلان پیغمبر نے غدیر قوم تک کیتا ہے۔ اعلان کتنا اہم ہے وہ قرآن جو میں پڑھ کے تھوڑے کو اجازت رہنے لگا تے آج میں تھانوں ولایت دا ترجمہ بھی پڑھ کے سنانا۔ آج میں دسنا ولایت کینوں آندے۔ پہلا اسی اس ولایت تو لوگاں نال لڑدے ساں، آج کل آپس وچ لڑ رہے ہیں۔ اچھا ربائی ایک بھی سن لو دھیان میں، مٹھی ربائی ہے۔ اے رلان گے امام حسین شاہ نو، تارا حیدریہ خیر ہوئے۔ 2-4 ربائیاں یہ ہوئیاں تو محمد شاہ صاحب آؤں گے ضرور۔ ہاں بالکل، بہت اچھا کیتا ہے تو سب میرے واسطے آسانی پیدا کی۔ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، ہر سختی کے بعد آسانی۔ دیکھو نا کنی میں محنت پہ کرتا تھا، انہاں کیا ٹھیک گل ان مال اسر یسر، ہر سختی کے بعد آسان۔ میرے واسطے آسانی پیدا کی تھی، اللہ تواڈے واسطے آسانی ہے۔ تو سب توجہ فرمانی، ایک کتنا اہم پیغام ہے کہ نسب کر کے آ جانا، نسب کر کے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جملہ قبلہ میں کہنا قرآن دے مطابق، جب تو اس کام سے فارغ ہو جائے تو واپس آ جانا، واپس آ جانا۔ تو پھر میں قرآن دے سامنے کہہ سکنا نبی کی پوری زندگی کا مقصد ہی ولایت علی، جب فارغ ہو جائے تو آ جانا، جب ولایت پہنچ گئی تو آ جانا۔ یہ دا مطلب ہے دین کے مقصد کا نام ولایت علی، دین کی غرض کا نام ولایت علی، دین کی غایت کا نام ولایت علی ہے۔ کتنی وزنی شے ولایت علی۔ ولایت علی ہر بندر نہ چکاؤ ایویں کو فوت ہو جائے، کیونکہ یہ وزنی شے ہے۔ مہربانی فرماؤ، تکا نہ کرو کسی نو، کسی بندے نال زیادتی نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے ہم کسی پر اتنا بوجھ نہیں رکھتے جتنی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ غریب تے اللہ زکات واجب نہیں کرتا، مسکین تے حج واجب نہیں کرتا۔ جڑا غریباں مسکیناں تے زکات واجب نہیں کرتا، وہ کمزور دل تے ولایت علی واجب کیسے کرتا؟ تسی نہ فکر نہیں کرو، بالکل فکر نہیں کرو، بالکل فکر نہیں کرو۔ میں ویسے وزن دسنا چاہنا قرآن چو وزن، ولایت علی دا وزن اندازہ ہی دسنا، میں کہہ رہا وزن واقف میں قبلہ اندازہ۔ بہت شکریہ، اتنی توجہ ہوئی ہے تو پھر سنو۔ سارا محلہ چرس پیندا ہوئے، سارا محلہ، دادا بھی تو پوترا بھی، چاچا بھی تو بھتیجا بھی، ماما بھی تو پنینا، ڈکے کیڑا منع کیڑا کرے؟ سارے پیندے ہوں تو منع کیڑا؟ اوتھے کسے شریف بندے بندہ جا کے آکھے اس وچکار چوک دے جا کے کھلو کہ آخ پہ میں کسے نو سگریٹ نہیں پیندا، وہ آکھے گا مشکل ہی۔ کیوں؟ اوتھے میری کسے حمایت ہی نہیں کرتی، یا تو میں گل کراں تو میری کوئی حمایت کرے۔ وڈے بھی پیندے نے، چھوٹے بھی پیندے۔ میں مثال دے رہا ویسے، جہاں دے ہو تو چرس بدل کے کوئی اور شہر رکھ لینا،
چلو جی سمجھتے ہوئے ہولی شاید شراب ٹھیک ہے، سارا محلہ شراب پیندا ہوئے، دادا بھی پوترا بھی چھوٹا بھی بڑا بھی سارے ہی پیندے ہون مثال کے طور پہ، اتنے ڈکنا مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے، بہت شکریہ، مشکل ہے۔ جڑا اتنے کھلو کے آکھے حرام ہے، او دے تو بہادر بندہ کوئی ہے؟ بولو ہے؟ جتھے پیو تو لے کے پتر تک تے پتر تو لے کے پوترے تک سارے بت پوجتے سن، انہاں دے وچ کھلو کے زہرا تے بابے نے آکھیا حرام ہے۔ ہو گئی یہ مثال بھی کچھ یاد سا، گل پہنچ گئی مثال دی ضرورت ہے۔ جتھے نسلاں بت پوجدیاں، نانکے داد کے بت پوجدے، اوتھے پیغمبر نے آکھیا بت پرستی حرام۔ جدو نماز بھی ہوتی ہے کلوٹی مار دین پر اذان وچ ڈھول بجائی ہوندے، او بندے اندر چل دفعہ کرو جاؤ جاؤ، او 15-20 بھاویں کڈے جاہل نے، انہاں دے وچ کھلو کے جے بندہ پیر دے منہ اگے جا کے آکھے لکھ دی لعنت تے تیرے، مثال دے طور تے کی پیا کروانا ہے؟ مرنا ہی ہے نا، انہیں مرنا ہی ہے نا، بولو مرنا۔ بندہ جرت نہیں کرتا بھی یہ 15-20 پاگل دل کرے مینوں مار چھڑنا، بندے تے 15 جاہل کٹھے ہون تے گل حق دی نہیں کرتے۔ تیرا ابو جیلہ چ کھلو کے آکھے بتاں تے لعنت ہے، میرے نبی تو بہادر ہے کوئی؟ بولو یار بولو ہے کوئی؟ جتھے اتنے بدماشاں کھلو کے نبی آکھے بت کچھ بھی نہیں، اے بے فائدہ اور بیکار نے، بندے آگے انہوں کچھ نہ آکھو، انہوں ساڑھے ابا جی بھی مندے سان، نبی پاک نے فرمایا تواڈے ابا جی بھی بیکار سان، انہاں کہ ساڈے دادے تے دور دا پت ہے، نبی پاک فرمایا تواڈا دادا بھی بیوقوف سی۔ اوے بندے دی دشمنی نہیں پیندی ہے۔ میں گل کرن لگا اج تلا گاؤں چ میں بڑے چر دا آ گیا دیر دا، بابا جی اج میں ویکھنا ہے کہ میری اس آیت تے کیڑا بندہ پہنچدا ہے جیڑی میں 5 منٹ بعد پڑھنا، 5 منٹ بعد پڑھنی، میں نہ کیڑے بندے پہنچدے نے، میں سلام بھی پیش کراں۔ پورے قرآن چوں کدھرے ایک مینوں آیت بکھاؤ کہ بت پرستاں نال نبی نے ٹکر لئی ہوے تے اللہ فرمایا ہوے واللہ یاسمک من الناس، فکر نہ کری میں تجھے بچانے والا ہوں۔ بھائی کیا بات ہے، راضی ہاں پورے مجمع تیرا راضی، صدقے جاواں بابا جی۔ فإن مع العسر يسرا، خیر ہوئے جناب تواڈی توجہ دا شکریہ۔ شرابیاں دے وچ کھلو کے پیغمبر نے آکھیا ہے یہ شیطانی عمل ہے، اللہ نو ضرورت نہیں پئی، حالانکہ شراب پینے والے بندے نو آکھے نا شراب چھڑ دے، وہ آندا میں تیرے گھروں پیسے لے کے پینا، صحت میری خراب ہوندی کہ تیری ہوندی؟ وہ اگوں لڑنا ہی ہے نا کسی، یہو جہاں بندیاں وچ کھلو کے پیغمبر نے آکھیا اجتناب کرو، فاجتنبوہ، اجتناب کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ میں نے پورے قرآن چ بکھاؤ اللہ آکھیا ہوئے بندے پیڑے نے پر فکر نہ کری، انہاں تو تینوں میں بچاں۔ سود تو نبی نے منع کیتا ہے، جڑے سود خور ہوندے نے انہاں نو بندہ مسئلہ دسن جائے وہ آندا مینوں پتہ سارا، چل نبی نے فرمایا سود کھانا اللہ نال جنگ ہے، وہ بھی بندے نبی دے مجبور، اس گھر آکھیا پہ مولوی آخری رہ گیا گھنٹہ پڑھ لیا، میں آیا اتوں شہر ہی آ گیا، او بسم اللہ، اے منہ کھلے کدھر ہیں؟ وہ یار جڑے سننا چاہتے ہیں جنہاں نو مجلس نال محبت ہے، انہاں کہ لے بھائی کمال ہو گیا شاہ جی آ گئے نے، یہ دا مطلب ہے جنہیں شاہ آن تے صرف وہ راضی ہوئے نے
جڑے سننا چاہتے ہیں ہن پتہ لگا ہی علی نو آوندیاں ویکھ کے کیڑا کیڑا راضی ہویا ہوے اور آخری آباد رہو جی تے کیڑا کیڑا وچوں مک گیا ہوے گا آج کافر مایوس ہو گئے کیوں جس طرح حضور اس وقت میں اس منبر سے جا رہا ہوں منطبق نہ کرنا کلپ نہ کڈنا تے مخالفت نہ کرنا میں غیر سید اے سید ہے اے اس طرح دی گل ہے جویں 25 سال بعد حضرت علی نے منبر تے قدم رکھیا تے آواز آئی آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ٹھیک ہے نا جی اے سرکار سید دا آنا منبر بھی انہاں دا ہے انہاں دا ہی رہنا ہے انہاں سانو اجازت دیتی ہے جویں اللہ درود آپ پڑھدا ہے تے سانو اجازت دیتی ہے آئے ہائے تسی بھی پڑھ لیا کرو کی یاد کرو گے کام تے اللہ تے ملائکہ دا ہے چلو تسی بھی پڑھ لیا کرو منبر انہاں دا انہاں ہی پڑھنا ہے انہاں سانو کمیاں نو اجازت دیتی ہے چلو تسی بھی پڑھ لیا کرو بچوں سانو خیال رہنا چاہیے کہ ساڈا ہے نہیں کیا بات ہے جی آباد رہو یہ مطلب ہے جی انہاں دا ذمہ داریاں بھی انہاں دیاں زیادہ نے ساڈے کولوں کوتاہی ہو جائے تے بندے برداشت کر دیں کیونکہ اسی اگے ہی وارث کوئی نہیں ساڈے کولوں وعدہ گھاٹا ہو جائے انہاں ذرا زیادہ توجہ بندیاں دی انہاں کولوں تھوڑا بہت ہوے تو لوگ آندے تسی تو وارث آباد رہو سادات دے جو پیروکار ہوئے سرکار دے پیروکاراں دی بھی کوئی مثال نہیں وہ تے آپ بے مثال لو جی سن لو جناب کدا منہ کیویں بنے ہنے پتہ لگ جاندا سارے بندے راضی نے شہراں دے آن تے ہن جڑے بندے نوں تکلیف سی کہ مکدی پئی کیوں نہیں مکدی پہ کیوں نہیں اس کی آخنا ایڈا منہ بنا لے بھائی جے مار پٹ کے اے گیا مار پٹ کے اے گیا تے ہن شاعری آ گئے خدا دی قسم جتنے بھڑے بندے سن سرکار دے مخالفت وچ او سارے علی نو ویکھ کے اونج مر گئے لے بھائی اے گئے نے تے اے آ گئے سبحان اللہ آج کافر مایوس ہو گیا کیونکہ کافر کو پتہ چل چکا تھا کہ نبوت جا رہی ہے ولایت وما علینا الا البلاغ مرحبا بائی اکتوبر بابڑا انشاءاللہ ضلع سرگودا ملک نے عظیم الشان مجلس پورے ملک نے نمبر ذاکرین پرسن شامل مجلس سو اور 5 ذوالحج انشاءاللہ